جی بچوں، اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ بچھڑے ہوں کو بکھرے ہوں کو ایک مرکز پر لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ مشکل الفاظ کے معنی: بچھڑے ہوں، جدا ہو جانے والے یا الگ ہو جانے والے۔ بکھرے ہوں، پریشان اور بدحال لوگ۔ مرکز، مقام۔ جھرمٹ، گروہ یا بھیڑ یا رش ہونا۔ اب اس کا مفہوم: پاکستان وہ پاک سرزمین ہے جس نے لاتعداد بچھڑے ہوں کو اور بکھرے ہوں کو ایک مرکزی سرزمین پر اکٹھا کر دیا۔ پاکستان کو دنیا میں وہی مقام حاصل ہے جو ستاروں کے جھرمٹ میں سورج کو حاصل ہے۔ اس لیے تو دلوں سے دعا نکلتی ہے کہ جیوے جیوے میرا پیارا پاکستان۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں جمیل الدین علی تحریک پاکستان کے مناظر کو الفاظ کا روپ دیتے ہوئے منظر نگاری کرتے ہیں۔ پاکستان وہ مرکز ہے، یہاں بچھڑے ہوئے مل گئے، بکھرے ہوئے یکجا ہو گئے۔ اس مصرع کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے دوران لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے تھے، وہ بکھرے ہوئے پتوں کی طرح ویرانی کا منظر پیش کر رہے تھے، لیکن جب یہ بکھرے ہوئے اور بچھڑے ہوئے لوگ ایک مرکز سرزمین پاکستان پر قدم رکھتے تھے تو ان کے چہرے گلاب کی مانند چمکتے تھے، ان کی آنکھوں میں ملن کی ایک آس دکھائی دیتی تھی، وہ سرزمین پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اور بقول شاعر: میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا، میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا، میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن، چاند میری زمیں پھول میرا وطن۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر ان گنت ستاروں کا مرکز سورج ہے۔ بالکل اسی طرح بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے وطن عزیز بھی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح کائنات کے سیارے سورج سے روشن ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے باسیوں کو امن اور سکون اسی سرزمین میں ملتا ہے۔ اور بقول شاعر: تیرے گاؤں شہروں کی گلیوں میں چلنا باعث فخر ہوا، میں نازا ہوں اے دیس میرے کہ تجھ سے یہ توقیر ملی۔ شاعر اصل میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بچھڑے ہوئے وہ لوگ جب ملتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے موتی گر پڑتے ہیں اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ بالکل اسی طرح بکھرے ہوئے موتیوں کو اگر ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو وہ ایک خوبصورت مالا کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پاکستان بھی ان بچھڑے اور بکھرے ہوئے لوگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے موتیوں اور پھر ان موتیوں سے بننے والی مالا کی مانند ہے۔ بقول شاعر: ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا، رنگ اس کو دیے ہم نے اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے ہمیں جان سے پیارا ہے۔ آخر میں شاعر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس سرزمین جنت نظیر کو ہمیشہ آباد رکھنا، ہمیشہ آباد رکھنا، ہمیشہ شاد رکھنا، اور یہ وطن قیامت تک زندہ تابندہ رہے، آمین۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ سب محنت کش گلے ملے اور ابھرا ایک پیغام، اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ جی، اب مشکل الفاظ کے معنی: محنت کش، محنت کرنے والے، ابھرنا، نمایاں ہونا یا ظاہر ہونا، قدرت، فطرت، مراد اللہ تعالی، انعام، تحفہ، اعزاز۔ اب اس شعر کا مفہوم: پاکستان وہ سرزمین ہے جس پر آباد تمام لوگ اپنے اپنے شعبہ زندگی میں خوب محنت کرتے ہیں۔ سرزمین پاکستان اس کے باسیوں کے لیے اللہ کا انعام اور عطیہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو دل بھی دھڑکتا ہے اس سے یہ دعا نکلتی ہے کہ جیوے جیوے میرا پیارا پاکستان۔ تشریح: جمیل الدین علی اپنے عظیم ترین وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ وطن عزیز وہ مقام ہے جہاں پر سب محنت کش ہجرت کر کے آ چکے ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے یہ لوگ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں، وطن کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے، وطن کی سرفرازی کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہی پیغام اس وطن کا ہے۔ اس پیغام کو ہمیں اپنے ماتھے کا جھومر بنانا ہوگا۔ بقول شاعر، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہوگا کہ محنت میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ محنت ہی وہ گوہر نایاب ہے جو جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس کا مقدر سنوار دیتا ہے۔ پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے جو لیلۃ القدر کی عظیم ترین رات میں ہمیں عطا ہوا۔ ہمیں اس انعام کی قدر کرنا ہوگی، اس انعام کی توقیر کرنا ہوگی، اس انعام کو اپنے دلوں میں سجانا ہوگا اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ بقول شاعر، جو آئے راہ میں دیوار ڈھا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم لیں گے۔ ہم ہیں ارض پاک کی تقدیس و حرمت کے امی، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمہ بے خطر۔ شاعر اصل میں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان محنتی لوگوں کی سرزمین ہے۔ محنت سے ہم ارض پاک کو رشک فلک کرنا ہے۔ ہم نے اس وطن کے لیے اس قدر محنت کرنی ہے کہ دنیا ہمیں مان جائے۔ ہم نے تعلیم کے میدان میں محنت کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے ہیرے تراشنے ہیں۔ ہم نے کھیل کے میدان میں محنت سے گولڈ میڈلز اپنے سینوں پر سجانے ہیں۔ ہم نے محنت سے اپنے کھیتوں کو گل و گلزار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیں درس دے گئے ہیں کہ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔ آخر میں شاعر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وطن کو دائم رکھنا اور اس وطن کے نعرے فضاؤں میں گونجتے رہیں کہ جیوے جیوے پاکستان۔ جی بچوں، اب ہم چلتے ہیں اس نظم کے شعر نمبر 5 اگلے شعر کی طرف، اور یہ آخری شعر ہے۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا۔ پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ مشکل الفاظ کے معنی: جھیل گئے برداشت کر گئے، جھیلنے والے برداشت کرنے والے، دکھ تکلیف، ایک رہنا اتفاق سے رہنا۔ اب اس کا مفہوم: اس وطن کو تخلیق کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے طرح طرح کے مظالم، تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایک رہیں اور اس وطن کے نام پر کبھی حرف نہ آنے دیں۔ ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ اس سرزمین کو ہمیشہ آباد رکھنا اور ہمیشہ شاد رکھنا۔ آپ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جمیل الدین علی اپنے عظیم ترین وطن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اے ہم وطنوں، پاکستان بنانے کے لیے جس قدر مصیبتیں ہمارے آباء و اجداد نے جھیلیں، ان کا تذکرہ نہ کرنا انصاف پسندی نہیں۔ انہوں نے ہماری خاطر دکھ اٹھائے، انہوں نے ہماری خاطر تکلیفیں جھیلیں، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ ہماری خاطر کیا، ہمیں آسانیاں دینے کے لیے کیا۔ قومی ترانہ کے خالق حفیظ جلندری فرماتے ہیں کہ حلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک بننا ہوگا، اب ہماری باری ہے،
ہم نے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اقبال کی فکری اور قائد کی عملی امانت کو سنبھالنا ہے۔ اس کو دنیا کی بہترین مملکت بنانا ہے۔ اس وطن کو دنیا کے لیے شاہکار بنانا ہے۔ دنیا کے لیے اس سرزمین کو قابل رشک بنانا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محنت اور استقلال کا۔ بقول شاعر: یہ فیصلہ ہے کہ جد و جہد نہ چھوڑیں گے، یہ فیصلہ ہے کہ محنت سے منہ نہ موڑیں گے، اب اس زمین کو کندن بنا کے دم لیں گے، یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم لیں گے۔ آخر میں شاعر وطن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس وطن کے نعرے ہمیشہ گونجتے رہیں، کہ جیوے جیوے پاکستان کی صداؤں سے فضائیں گونجتی رہیں۔ ہر شخص اس وطن کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتا رہے، اور ہمارے ہونٹوں پر یہ دعا سج جائے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ جی بچوں، یہ نظم پوری ہو گئی۔ اب اگر آپ کو کوئی بھی لفظ، کوئی شعر یا مصرع تشریح طلب رہ گیا ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔